دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. سورہ جمعہ کے اندر اس کی جو ہے ہم نے 4 آیتیں سنی. اس کے اندر ہم نے یہ سنا کہ اللہ نے اپنے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں رکھا اور امیوں میں نبی بنا کر کے کیوں بھیجا. وہ بھی سنا کہ آپ کو اللہ نے امی کیوں رکھا، اس لیے کہ اگر آپ قرآن کریم کے ملنے سے پہلے، قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کسی کتاب کی تلاوت کرتے، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، اور اگر کسی چیز کو اپنے پاس لکھ لیتے اذا لارتاب المبطلون، تو یہ باطل پرست جو ہے وہ شک کرتے، وہ یہ کہتے کہ یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے نعوذ باللہ اس نے اپنی طرف سے لکھا ہوا ہے، یہ خود اس نے گھڑا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو جو ہے امی رکھا. آج کا جو سبق ہے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہاں سے ایک سوال کا جواب بھی دیا جا رہا ہے نمبر 1، اور نمبر 2 ایمان والوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں اللہ کا کلام دیا جا رہا ہے، اے ایمان والو تمہیں اللہ کی کتاب قرآن کریم دی جا رہی ہے. اب یہودیوں کی طرح تم مت بننا، جس طرح ان کو کتاب دی گئی تورات اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ان کی طرح تم نہ بن جانا. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا تو اس وقت یہودی بھی موجود تھے. جب یہودی موجود تھے، اور یہودی بھی کیسے، جن کو اپنے علم پر ناز تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے آخری نبی کو جو ہے وہ مکہ کی امیوں میں بھیجا، یہودیوں میں نہیں بھیجا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے آخری نبی کو یہودیوں میں کیسے بھیجتا، حالانکہ یہ یہودی وہ قوم ہے جن کو ایک کتاب یعنی تورات عطا فرمائی گئی، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا، اس کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر کے بھیجا، اس کا جو مقصد جو تھے اس کے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو جن الفاظ کے ساتھ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد بیان فرمائے گئے ہیں، انہی الفاظ میں تورات کے اندر بھی موجود تھے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، چونکہ انہوں نے پہلے تورات کے اندر پڑھا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھتے فوراً آپ پر ایمان لے آتے، لیکن تورات کا علم ہونے کے باوجود وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. علم ہونے کے باوجود وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کہ بالکل ناواقف جاہل ہو گئے. اب جن کو تورات دی گئی، جن پر تورات لا دی گئی یعنی بغیر مانگے ان کو یہ نعمت عطا کی گئی، اس کے باوجود انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے پیٹھ پر علوم اور فنون کی کتابیں لاد دی گئی ہوں. کسی گدھے کے اوپر ان کی مثال ایسی جیسے کسی گدھے پر کتاب لاد دی گئی ہو اور وہ اس کا بوجھ تو اٹھا لیتا ہے، لیکن اس کتاب کے اندر کیا ہے اس کو کچھ خبر نہیں ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے. اسی طرح ان کتابوں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. یہی مثال ان یہود کی ہے، ان یہودیوں کی ہے. کتاب تو لاد دی گئی ہے مگر ان کے اندر کیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، اس تورات سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو تم بھی یہودیوں کی طرح مت بننا. ان کو کتاب دی گئی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. اب تمہیں قرآن کریم دیا جا رہا، اب اس کو پیٹھ پیچھے مت ڈالنا، اس پر کیا کرنا؟ عمل کرنا، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا. مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال حملوا التوراۃ جن پر تورات لادی گئی تھی،
ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس کا حق ادا نہیں کیا. کمثل الحمار، گدھے کی مثال ہے، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے. یحمل اسفارا، جو کتابوں کو اٹھاتا ہے، کتابوں کی بوجھ کو کیا کرتا ہے، اپنی پیٹھ پر اٹھاتا ہے، لیکن اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری ہے مثال ان لوگوں کی، الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا ہے ظالم لوگوں کو. آگے قل یا ایھا الذین ہادوا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایھا الذین ہادوا، او یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہودی جو تھے وہ کفر اور شرک اور بدعمالیوں اور بد اخلاقیوں کے باوجود یہ دعویٰ کرتے تھے کیا، نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، و احباؤہ، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں. ایک یہ دعویٰ کرتے تھے. دوسرا یہ دعویٰ کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں یہودی اور نصرانیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. لن يدخل الجنت الا من كان، نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا من، مگر وہ شخص، کان یہودا او نصارى، جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا. تو یہودی اور نصرانی ہی جنت میں جائیں گے. یعنی یہودی یہ کہتے تھے کہ آخرت کے عذاب سے ہم بالکل کیا ہیں، محفوظ ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ ہم آخرت کے عذاب سے بالکل محفوظ ہیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ جنت کی نعمتیں ہماری جاگیر ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ ان سے جا کر کے کہیے کہ اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ تم اللہ کی اولاد ہو، تم اللہ کے محبوب ہو، اور جنت تمہاری ہی ہے، جنت میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر موت کی تمنا کرو نا، کیونکہ جنت میں جانا ہے، نعمتیں ہیں نا وہاں، تو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. تو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. آگے قرآن نے جواب دیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بما، ان کاموں کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے، قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو انہوں نے کفر اور شرک اور بدعمالیاں اور بد اخلاقیاں کی ہیں، ان کی بنا پر وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم موت کی تمنا کریں گے تو ہماری وہ تمنا فوراً قبول کی جائے گی. اور ایک حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ موت کی تمنا کرتے، اگر ان میں سے کوئی بھی موت کی تمنا کرتا تو فوراً ان کی وہ تمنا کیا کر دی جاتی، قبول کر دی جاتی، اور ان کو موت دی جاتی. اور یاد رکھیے انسان جتنا بڑا نافرمان ہوگا اتنا ہی زیادہ موت سے ڈرتا ہے، اور جتنا زیادہ اللہ کا فرمانبردار ہوگا، اللہ کا قریبی ہوگا، اتنا موت سے کم ڈرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ موت کو اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے. تو یہ یہودی نافرمان ہے، اس لیے موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو. اور موت کیا ہے؟ کیا کوئی بچ سکتا ہے موت سے؟ آگے فرمایا کہ جس موت سے یہ ڈر رہے ہیں، قل، آپ فرما دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، بے شک وہ تم سے ملنے والی ہے. مرنا ہے ہر ایک کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جسے تم فرار اختیار کرتے، جسے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ملنے والی ہے. ثم تردون، پھر تم کو پھیرا جائے گا، الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف جو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتی ہے، والشہادتی، اور ظاہر کو بھی جانتی ہے. فینبئکم، تو وہ تم کو بتا دے گا، بما، ان کاموں کے بارے میں، کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، جو تم برے کام کیا کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں
بتا دے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔